بن جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے آج کے پروگرام کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا وہ بھی بہت ہی موزوں اور بروقت ہے, اور ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب نے جو یونیسیف کے حوالے سے رپورٹ کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا اور اس کے نفسیاتی پہلو کے اوپر جو روشنی ڈالی, میں سمجھتا ہوں یہ ایک فکر انگیز عنوان ہے. جہاں تک آپ نے بھی سوال فرمایا کہ اس کا آلٹرنیٹ کیا ہونا چاہیے, آپ دیکھیے عموماً جیسا آپ نے فرمایا کہ بچے پڑھتے کچھ ہیں اور دیکھتے کچھ ہیں, اسی طرح میں عرض کروں گا سنتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. اس کی بنیادی وجہ دو ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ماہرین تعلیم نے یہ بات پروف کر دی ہے کہ الفاظ یعنی 1000 الفاظ کی جگہ اگر ایک پکچر اور تصویر ہوتی ہے تو وہ انسان کو زیادہ سکھانے کا باعث بنتی ہے. اچھا. دوسری طرف یہ کہ بچے وہ نہیں کرتے جو ان سے کہا جاتا ہے, بلکہ بچے وہ کرتے ہیں جو اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا وہ جو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں. یعنی بچہ اس عمر میں جس عمر میں وہ بول نہیں رہا ہوتا, عجیب سی آوازیں نکال کر اپنی خوشی یا اپنی تکلیف کا اظہار کر رہا ہوتا ہے, اس عمر میں بھی وہ سیکھ رہا ہوتا ہے آس پاس کی آوازوں سے, اور وہ اس کے لاشعور میں جا کے پنہا ہوتی ہیں, اور پھر ساری زندگی وہ اسی لاشعور کے اوپر ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے یا اس کے مطابق چل رہا ہوتا ہے. اگر ہم ان کارٹونز کا اپنے ہاں کے ماحول سے موازنہ کریں تو ہمیں کہیں بھی کوئی میل اور کہیں بھی کوئی یگانگت اور یکسانیت نظر نہیں آتی. لیکن یقینی طور پر چونکہ بچے کو کوئی نہ کوئی سرگرمی چاہیے, اور بچہ اگر کسی سرگرمی میں مبتلا نہیں ہوگا تو کسی تقریب میں لگے گا, یا تو چیزیں توڑے گا یا جھگڑا کرے گا یا لڑے گا. اچھا, ایک ماحول ہمارے ہاں ایسا بھی گزرا ہے کہ جب گلی میں اچھے اور مناسب کھیل متروک ہو گئے, اور کیونکہ محلے داری کا سسٹم ختم ہوا, ٹھیک ہے, چنانچہ لوگوں کو ایک دوسرے کی خبر نہ رہی, اور پھر جس کو کہا گیا بازاری, شوقیانہ, گلی کے لڑکے, اس قسم کی جب چیزیں آئیں تو بچوں نے والدین نے اپنے بچوں کو گھروں میں روکا, اور اس موقع پر بہت سے انڈور گیمز شروع ہوئے. اچھا. ان انڈور گیمز میں ایک چیز یہ ویڈیو گیمز بھی تھی. اچھا. اس ویڈیو گیمز نے بھی بچوں کی تعلیم پر, بچوں کی نفسیات پر برا اثر ڈالا. اور پھر یہ کارٹونز تھے. اگر ہم ان کارٹونز کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یہ نہ صرف یہ کہ وقت کا ضیاع بھی ثابت ہو رہے ہیں, بچوں کو ہمارے ماحول سے کاٹنے کا ذریعہ بن رہے ہیں, اس سوسائٹی سے کاٹنے کا ذریعہ بن رہے ہیں, سماج سے بے تعلق کر رہے ہیں, اور دوسرے جو منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں کیونکہ ویسٹرن کلچر دکھایا جا رہا ہے, چنانچہ یہاں پر وہ لباس بچے نہیں پہنتے جو وہاں پہنایا جاتا ہے. صحیح ہے. چنانچہ اگر آپ اس کا متبادل دینا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس پر باقاعدہ بحث ہو, باقاعدہ مختلف اجتماعات میں بات چیت ہو, اور ایسے لوگ خاص طور پر میڈیا, اور میڈیا کا جو سب میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, ان تمام قسم کے ماہرین کو بٹھا کر باقاعدہ اسلامک سوسائٹیز, جمعیتیں, انجمنیں اسے باقاعدہ ایک کاز کی طرح لے کر اٹھیں. بہت اچھی بات. ایسی سیڈیز بنائی جائیں, ایسے پروگرامز بنائے جائیں جہاں پر بچوں کو وہ دکھایا جائے جو بچوں کو دیکھنا چاہیے. بہت خوب. جی, بات اصل میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قسم کے کھیلوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے اس میں یہ بیسک بنیادی طور پر یہ 3 کھیل ہیں جن میں تیر اندازی ہے, گھڑ سواری ہے, اور اسی طرح تیراکی کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے, لیکن وہاں پہ دوڑ لگانے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسابقہ کرایا, صحابہ کرام کا بھی. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے اس ماحول میں شہری زندگی میں شاید کچھ ایسے یعنی طبقات ہیں جو رچ فیملیز ہیں, وہ ابھی بھی یہ سارے کھیل کھیل رہے ہیں, ان کے بچے کھیل رہے ہیں, باقاعدہ سوئمنگ کلب انہوں نے جوائن کیے ہوئے ہیں, اور گھڑ سواری بھی وہ کرتے ہیں, باقاعدہ رائڈنگ کرتے ہیں, اور اسی طرح وہ شوٹنگ کے لیے بھی جاتے ہیں, شوٹ کرتے ہیں باقاعدہ طور پر. وہ طبقہ ہمارا جو کہ اکثریت کے اندر ہے, تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا جب ریڈیو پر کہانیاں آتی تھیں, اور جب ہم کہانی سن رہے ہوتے تھے اپنے بچپن میں تو ہم خود امیجن کر رہے ہوتے تھے ان کرداروں کو. تو جب ہم کتاب میں پڑھ رہے ہوتے ہیں سیرت طیبہ یا صحابہ کرام, صحابیات کے احوال, تو بھی ہمارے ذہن میں یہ تخیل بن رہا ہوتا ہے. اس سے ایک قدم آگے جا کر جو فلمی دنیا ہے یا ڈراماٹائز کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے اسے کمرشلائز کیا. انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو کہ جو دنیا دیکھنا چاہتے ہیں انہیں دنیا دکھائی جائے,
ان لوگوں کو جو دین دیکھنا چاہتے ہیں انہیں بھی دنیا دکھائی جائے لیکن دین کا لبادہ اڑا کر. صحیح ہے. تو انہوں نے پھر انبیاء کرام پر فلمیں بنا لیں جی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی فلم بنائی گئی. آپ کے نزدیک یہ جائز ہے, مناسب ہے؟ نہیں, میرے نزدیک جائز نہیں ہے. اچھا. اس کی 3 وجوہات جو بہت ہی مین ہیں وہ تو یہ ایک اس میں سے یہ ہے کہ دیکھیں انبیاء کرام علیہم السلام, لوگ کہتے ہیں اس سے دین پھیلے گا, اس سے انبیاء سے محبت ہوگی. حالانکہ دیکھیں ایک چیز ہے ایمان بالغیب, صحیح, اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے. بلکہ ایک دفعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حضور کو دیکھے بغیر ایمان لائے فرمایا تھا میرے بھائی. تو صحابہ کرام نے متعجب ہو کر کہا تھا یا رسول اللہ کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اور میں تم تو میرے ساتھی ہو, میرے دوست ہو. میرے بھائی تو وہ ہوں گے جو بعد میں قرب قیامت میں آئیں گے اور انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی مجھ سے محبت کرتے ہوں گے, پھر بھی مجھ پر جان نثار کرنے کو تیار رہتے ہوں گے. تو یہ وہی سٹوریز ہیں جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ صحابہ کرام اپنی اولادوں کو, تابعین تبع تابعین کو یہ سینہ بسینہ منتقل کر رہے تھے. اس میں وہ تقدس پایا جاتا ہے, اس میں وہ حرمت باقی رہتی ہے. پھر دوسرے جب ہم کوئی تصویر کسی فلم میں کوئی اداکار ہوتا ہے وہ اس کردار کو نبھا رہا ہوتا ہے, تو اگر خدا نہ خواستہ وہ کسی نبی کے کردار کو نبھا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے یعنی اپنا تعارف نبی کے طور پر کرا رہا ہے, تو اگر تو وہ مسلمان ہے تو وہ کافر ہو گیا. اچھا. اور اگر وہ کافر ہے تو یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ کافر کو ہم نبی کا کردار دے دیں, نعوذ باللہ من ذالک. پھر اگر صحابی ہے, دیکھیں صحابیات پردے میں رہتی تھیں, شدید ترین پردہ تھا ان کا, حجاب تھا, حیا کا ایک پورا ایک کنسپٹ ہے. لیکن وہاں پر جو دکھایا جا رہا ہوتا ہے یقیناً وہ اس سے بالکل میچ بھی نہیں کھاتا. ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے احتیاط کے ساتھ اگر بنائے تو اس کی ہاں یا نہ میں اجازت مل سکتی ہے؟ میں نے جیسے عرض کیا نا کہ مثال کے طور پر آپ غار حرا کا واقعہ سنانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے غار دکھایا ہے, آپ نے غار کی بلندی دکھائی ہے, لوگوں کو اس پر چڑھنا دکھایا ہے کہ آج بھی بڑے بڑے طاقتور لوگ چڑھتے ہوئے ہانپ جاتے ہیں. لیکن ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتیں وہاں پر قیام فرمایا کرتے تھے. حضرت خدیجہ آپ کے لیے کھانا لے کر کیا ہوتا تھا, کس طرح ہوتا تھا. لیکن یہ تو نہیں نا کہ آپ جبریل کو انسانی حلیے میں دکھا رہے ہو, کہ ایک انسان ہے, ایک کردار ہے, وہ بتایا جا رہا ہو یہ وہی لے کر آ رہا ہے. یہ تو پوری تعلیمات کو ہی مسخ کرنے کے مترادف ہوگا. اور پھر میں یہ بھی عرض کروں جو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے سیکھیں گے لوگ, اس سے اسلام کے قریب آئیں گے, ان میں ایمانی جذبہ پیدا ہوگا. لیکن ہمیشہ جب بھی کوئی کارٹون دیکھتا ہے یا کوئی فلم دیکھتا ہے یا ڈرامہ دیکھتا ہے, سیکھنے کے لیے نہیں دیکھتا, تفریح کے لیے دیکھتا ہے. اچھا. تو جب اس کی نیت ہی تفریح ہے اور وہ مائنڈ ہی بنا کر بیٹھا ہے کہ تفریح میں نے لینی ہے اس سے, تو وہ تفریح ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ جو ارطغرل کا ڈرامہ ہے, اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد کتنے لوگ نمازی بن گئے ہیں, کتنے لوگ مجاہد بن گئے ہیں. کوشش کی جا سکتی ہے, یہ اچھی ایک تجویز ہے کہ مقدس جو شخصیات ہیں ہماری ان کی شبیہ نہ بنائی جائے, اور وہ بھی جو یعنی ایسے مکالمے بھی نہ ہوں کہ جو ان کی خدا نخواستہ اہانت پر مبنی ہوں. کیونکہ مغرب نے اس حوالے سے جتنی بھی فلمیں بنائی ہیں ان میں توہین کا پہلو انہوں نے شامل رکھا ہے, اور اس کے حوالے سے مسلمان اس دور میں خاموش رہے, اتنے بڑے پیمانے پر انہوں نے بات نہیں کی. اور یہ وہ سلو پوائزن تھا جس کا وہ عادی بنا رہے تھے کہ ایک دم پھر موت مسلمان کی دیکھی جائے گی, کہ پھر یکبارگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی انہوں نے نعوذ باللہ اس قسم کے خاکے بنانے کی جسارت کی. اور پھر دنیا کو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے تو یہ بھی بنائے تھے, ہم نے تو اپنے انبیاء کے بارے میں بنایا تھا, تو پھر ہماری طرف سے یہ مقدمہ گیا کہ آپ اپنے انبیاء پر اس طرح ایمان نہیں رکھتے جس طرح ہم اپنے خاتم النبیین پر اور انبیاء سابقین پر ایمان رکھتے ہیں, اور ہم ان کا بھی تسلیم نہیں کرتے. آپ کا ان پر وہ ایمان اور آپ کے لیے, آپ کے دلوں میں ان کے لیے وہ احترام نہیں ہے. اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے اگر کوئی ایسی فلم یا کوئی ایسا ڈرامہ یا ایسی کوئی اگر مووی بنتی ہے تو اس میں ان چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ وہ تمام کے تمام جتنا بھی مواد ہو وہ بالکل حق پر مبنی ہو. اور کیونکہ دیکھیں جتنے بھی انبیاء سابقین ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے, اتنی ہی ہے جتنی قرآن نے بیان کی, حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی, یا وہ ہے جو کچھ بائبل کا حصہ جس کی قرآن تصدیق کر رہا ہے. ٹھیک ہے. باقی جب فلم بنتی ہے پوری تو اس میں بہت زیادہ نمک مرچ ڈالنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے جو حقیقت ہے وہ پس پردہ چلی جاتی ہے, اور جو ایسی چیزیں ہیں جو واقعاتی تناظر میں اسے گرم کرنے کے لیے اور ایک ہاٹ کیک بنانے کے لیے آتی ہیں وہ پھر اوپر آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. جی بالکل, ان کے پروں کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کی طاقت اور قوت کا ذکر کیا گیا ہے, ان کی انسانی شکل میں آمد کا بھی ذکر کیا گیا ہے, لیکن ان کی تصویر بنا کر
ان کا جو مقام اور رتبہ ہے وہ اس طرح بے توقیر کرنا، یہ اسلام اس کی کسی بھی شکل میں اجازت نہیں دے سکتا۔ اور جس طرح تخیل ہے انسان کا تخیل ایک حد تک قابل قبول ہوتا ہے، اچھا، لیکن اس سے زیادہ اگر وہ آگے بڑھتا ہے تو نہ صرف یہ کہ دین اس کی ممانعت کرتا ہے بلکہ اخلاق، تہذیب، تمدن، دور کے تقاضے سب اس کی ممانعت کرتے ہیں۔ ٹھیک، ہم اس طرح کر سکتے ہیں جس طرح ہمارے بزرگ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک زمانہ تھا جب مدارس میں جانے والے بچے بچیاں بہت ساری کتابیں ابتدائی اپنے والد والدہ سے پڑھ کر آتے تھے۔ ان کے والد ان کی والدہ ہی انہیں ناظرہ قرآن ختم کراتی تھی۔ کیا بات ہے، وہ انہیں 20 ایسی باتیں بتا چکی ہوتی تھیں جو بعد میں جا کر انہیں کتب احادیث میں پڑھنے کو ملتی تھی۔ کیا بات ہے، یعنی بچپن میں مجھے اچھی طرح یہ واقعہ یاد ہے کہ میری والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، وہ مجھ سے کہتی ہیں کہ بیٹا تم نے جھوٹ بولا ہے؟ میں کہتا نہیں، تو کہتی ہیں منہ سنگھاؤ، تو میں ان کو منہ سنگھاتا، تو جب ان کا مائنڈ کہتا کہ جھوٹ بولا ہے تو کہتی ہیں کہ بو آ رہی ہے، اور جب کہتا کہ نہیں جھوٹ بولا اس نے تو وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے تم صحیح کہہ رہے ہو۔ صحیح، جب ہم درس نظامی پڑھ رہے تھے، جب درس نظامی ہم نے پڑھا، ہم نے حدیث پڑھی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی مسلمان جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ اس سے کئی میل دور چلا جاتا ہے، کیونکہ اس جھوٹ کے بولنے کی وجہ سے اس کے منہ میں وہ کیمیکلی ریئیکشن پیدا ہوتا ہے جس کی بدبو اس فرشتے کو وہاں رہنے نہیں دیتی۔ جی، تو یہ ہمیں وہ باتیں جو بچپن میں والدین نے بتائی تھی، دجال کا واقعہ، یہ تربیت ہوتی تھی ڈاکٹر صاحب اس یہ طرح سب ہم سے۔ نے بچپن میں سنے ہوئے